سوچیں ایک ایسی قدیم پیشن گوئی کے بارے میں جس میں کہا گیا کہ 3 عظیم شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ 2 شہر تو فتح ہو گئے، لیکن ایک شہر وہ 8 صدیوں تک ایک ناممکن خواب بنا رہا۔ تو آئیے اس کہانی کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہی وہ پیشین گوئی تھی جس نے تاریخ کی سب سے لمبی اور شاید سب سے جنونی فوجی مہموں میں سے ایک کو جنم دیا۔ دیکھیے، مکہ اور یروشلم تو شروع میں ہی فتح ہو گئے تھے، لیکن قسطنطنیہ وہ ایک ایسا خواب بن گیا جسے پورا کرنے میں 800 سال لگ گئے۔ یہ کہانی صرف ایک شہر کی نہیں، یہ ایک جنون کی داستان ہے۔ تو سب کچھ شروع ہوا اسی پیشین گوئی سے۔ امی خلافت کی نئی نویلی فوجیں اسی جذبے سے بھری ہوئی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سیدھا دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی رومی سلطنت کے دل، اس کے دارالحکومت پر حملہ کریں گے۔ اور یہ کوئی معمولی کوشش نہیں تھی۔ پہلی ہی چڑھائی میں اسلام کے بڑے بڑے نام شامل تھے۔ سوچیں ذرا، خالد بن ولید کے بیٹے اور خود صحابی رسول ابو ایوب انصاری بھی لشکر میں موجود تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہم کتنی اہم تھی۔ لیکن شہر کا دفاع اتنا مضبوط تھا، اتنا بے مثال تھا کہ یہ عظیم لشکر بھی اس کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا۔ اور اس مہم کی گہرائی کا اصل اندازہ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی آخری وصیت سے ہوتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا، مجھے شہر کی دیواروں کے جتنا قریب ہو سکے دفن کرنا۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں تھی، یہ اس شہر کو پانے کے جنون کی سب سے بڑی علامت بن گئی۔ تو جب اگلی بڑی فوج یزید کی قیادت میں وہاں پہنچی، تب انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آیا کہ آخر کیوں اس شہر کو ناقابل تسخیر کہا جاتا تھا۔ یہاں اس شہر کی ناقابل تسخیر ہونے کی وجہ بالکل صاف نظر آتی ہے۔ یہ کوئی ایک دیوار نہیں تھی، نہیں، یہ تو دفاعی لائنوں کا ایک پورا جال تھا۔ سب سے پہلے ایک بہت چوڑی پانی سے بھری خندق، اسے پار کر لیا تو ایک اور دیوار، اور اس کے پیچھے ایک دیوہا کیل ناقابل عبور مرکزی دیوار۔ مطلب کسی بھی حملہ آور کو ایک ساتھ 3 رکاوٹوں کو توڑنا تھا، جو اس زمانے میں تقریباً ناممکن کام تھا۔ تو زمین پر تو بات بنی نہیں۔ اب خلیفہ معاویہ سمجھ گئے کہ اگر اس شہر کو جیتنا ہے تو راستہ سمندر سے ہی نکلے گا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ سمندر کے راستے پر تو اور بھی زیادہ خطرناک اور مہلک سرپرائز منتظر تھے۔ دیکھیں، ہر قلعے میں کوئی نہ کوئی کمزور کڑی ہوتی ہی ہے۔ قسطنطنیہ کے لیے وہ کمزور کڑی تھی یہ تنگ سی آبی گزرگاہ، جسے گولڈن ہارن کہتے تھے۔ شہر کی زندگی اسی بندرگاہ پر منحصر تھی، اور سب جانتے تھے کہ اگر کوئی بحری بیڑا اس کے اندر داخل ہو گیا تو پھر شہر کو بچانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن رومیوں کے پاس اپنی اس کمزوری کا ایک بہت ہی سادہ مگر انتہائی کارگر حل تھا۔ یہ تیوا ہیکل لوہے کی زنجیر جو گولڈن ہارن کے منہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی خطرہ محسوس ہوتا، اسے اوپر کھینچ لیا جاتا اور بس کھیل ختم۔ دنیا کی کوئی بھی بحریہ اس کے پار نہیں جا سکتی تھی۔ اور جو بحری جہاز اس زنجیر کی وجہ سے رک جاتے تھے، وہ ایک اور بھی زیادہ خوفناک ہتھیار کا آسان ہدف بن جاتے۔ اس کا نام تھا یونانی آگ یا گریک فائر۔ یہ ایک ایسا پراسرار جلنے والا مادہ تھا جسے پانی بجھا نہیں سکتا تھا، الٹا پانی ڈالنے سے یہ اور بھڑک اٹھتا تھا۔ ذرا تصور کریں، اس آگ نے پورے کے پورے بحری بیڑے کو سمندر پر ہی جلا کر راکھ کر دیا۔ ان 2 شکستوں نے زمین پر دیواروں سے اور سمندر میں آگ سے ایسی تباہی مچائی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خواب تقریباً 700 سال کے لیے دفن ہو گیا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ صدیوں کی خاموشی کی کہانی سناتی ہے۔ پہلے تو شکستوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قسطنطنیہ ایک ناممکن خواب ہے، اور پھر جب منگولوں کا طوفان آیا تو مسلم دنیا کی ترجیحات ہی بدل گئیں۔ اب سوال فتوحات کا نہیں بلکہ اپنی بقا کا تھا۔ پھر صدیوں بعد جب سب اس خواب کو بھول چکے تھے، ایک چھوٹے سے ترک قبیلے سے ایک نئی طاقت نے جنم لیا، سلطنت عثمانیہ، اور انہوں نے اسی پرانے دفن ہو چکے خواب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو پورے 700 سال کے وقفے کے بعد عثمانیوں نے کوشش کی۔ سلطان بایزید نے 1-2 نہیں، پورے 4 سال تک شہر کا محاصرہ جاری رکھا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ شہر کی دیواریں آج بھی اسی طرح ناقابل تسخیر کھڑی تھیں۔ حیرت کی بات ہے کہ صرف 20 سال بعد ہی ان کے پوتے سلطان مراد دوم نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اس بار فوج اور بھی بڑی تھی، تیاری اور بھی زیادہ تھی، لیکن نتیجہ پھر وہی نکلا۔ وہی صدیوں پرانی دیواریں اور وہی پرانی زنجیر ایک بار پھر فاتح رہیں۔ اب بار بار کی ناکامیوں نے سلطان مراد کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ دل ہار بیٹھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ یہ شہر واقعی ناقابل تسخیر ہے، اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔
कुस्तुनतुनिया को फतह करना सुल्तान मुराद की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था, और अब वो ख्वाब टूटकर बिखर चुका था। ये सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये उनकी ज़ाती शिकस्त थी। और इसी टूटी हुई उम्मीद का बोझ उन्होंने अपने वजीरों, जर्नेलों और अपनी औलाद को विरसे में दिया। लेकिन इनकी औलाद में से एक नौजवान शहजादा मोहम्मद, इसने ये सब देखा और अपने बाप की नाकामी को अपना अज़्म बना लिया। उसने खुद से अहद किया कि वो इस काम को पूरा करेगा जिसे उसके वालिद और उससे पहले की कई नस्लें नहीं कर सकी थीं। और जब वो सिर्फ 21 साल की उम्र में सुल्तान बना, तो मोहम्मद ने अपने बचपन के उस वादे को अपना जुनून बना लिया। उसने वो कुछ किया जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। 2 लाख फौजियों का लश्कर, पूरी उस्मानी बहरिया और एक ऐसा हथियार तैयार करवाया जो जंग का पांसा पलट सकता था। दुनिया की सबसे बड़ी तोप, खास तौर पर उन दीवारों को गिराने के लिए बनाई गई जिन्हें सदियों से कोई नहीं गिरा सका था। और इस तरह 5वीं और आखिरी कोशिश का मैदान सजा। ये सिर्फ एक और जंग नहीं थी, ये 800 साल पुराने एक ख्वाब, सैकड़ों साल की नाकामियों और एक नई तबाहकुन टेक्नोलॉजी का टकराव था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या 800 साल बाद एक लड़के का किया हुआ वादा इस नामुमकिन शहर को आखिरकार फतह कर पाएगा?